آنچل میں جلتا دیا ناول بائی نیلم ریاست۔ نہیں، کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ خازن ایاز صاحب ہیں، ہماری فیملی فرینڈ، بس انہی کو اپنی سبزیاں دکھانے آئے ہیں۔ اوہ اچھا اچھا۔ فلیک شیر نے سر تاپا خازن کا جائزہ لیتے ہوئے بظاہر مسکراہٹ کو قائم رکھا، ہاتھ مسافے کے لیے بھی بڑھایا مگر انداز میں ناپسندیدگی تھی۔ خازن نے اپنا سیدھا ہاتھ جیب سے نکال کر مسافہ کیا۔ فلیک شیر اس کو 24-25 سال کا نوجوان معلوم ہوا۔ ہیلو فلیک شیر صاحب۔ ہیلو جی۔ آپ کی شکل جانی پہچانی سی محسوس ہو رہی ہے۔ کیا میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں، آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا جو میرا ہم شکل ہو۔ ارے یاد آیا، آپ تو وہ ہیں خازن ایاز، مشہور ڈرامہ اور فلم پروڈیوسر۔ جی ٹھیک پہچانا۔ سر آپ کی پروڈکشن کے اندر بننے والے سارے ڈرامے ہی لاجواب ہوتے ہیں۔ تھینک یو، مگر اس میں مجھ سے زیادہ میری ٹیم کا ہاتھ ہے، خاص کر ڈائریکٹرز کا۔ میں تو بس پیسہ لگاتا ہوں۔ کیا آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، آپ ریشما کے دوست ہیں، اس ناطے سے تو گروپ سیلفی بنتی ہے۔ فلیک شیر کے چہرے کی مسکراہٹ اور بڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا فون برآمد کیا جسے خازن نے تھام لیا اور ریشما کے قریب ہوا۔ درمیان میں وہ کھڑی تھی، ایک طرف خازن جو کہ خاصا قریب تھا جبکہ فلیک شیر جھجکتا سا تھوڑے فاصلے پہ کھڑا تھا۔ خازن نے دو تصویریں کیپچر کر کے فون شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ فلیک شیر واپس جا رہا تھا جب ریشما کی آواز پہ رکا۔ اگر تکلیف نہ ہو تو جاتے ہوئے رولز والے چاچا سے کہہ دیجیے گا 4 رول اور 3 بوتلیں ادھر بھجوا دیں، ابھی بول دیتا ہوں۔ یہ بھی یاد رہے میرا بل آپ نہیں دیں گے۔ آج تو آپ منع کریں ہی نا، آج کے رول خاص خازن صاحب کے لیے ہوں گے۔ خازن صاحب آج میرے مہمان ہیں، اگلی دفعہ آپ ان کو اپنے برتھ ڈے پر انوائٹ کیجیے گا اور جی بھر کر خدمت کرنا، پر آج نہیں۔ وہ چلی تو وہ بھی چوری چوری نظروں سے اس کا جائزہ لیتا ہوا ساتھ دینے لگا۔ اپنی کیاریوں کے پاس پہنچ کر ریشما نے بازو کھول کر فخر سے کہا، یہ میری سبزیاں ہیں، ذرا بوجھیں کون کون سی ہیں۔ ہارڈ ٹاسک، مگر میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ پنجوں کے بل کیاری کے قریب بیٹھ گیا جبکہ ریشما شیڈ کا دروازہ کھول کر اندر سے ایک فولڈ چیئر لے آئی، لا کر کھولنے کے بعد خازن کے قریب رکھ دی جو بڑے غور سے کیاری کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ دھنیا ہے، مگر اس کے درمیان اتنی جنگلی بوٹیاں کیوں اگی ہوئی ہیں؟ آپ پیراسائڈ استعمال کیا کریں جناب عالی۔ جس کو آپ جنگلی بوٹی کہہ رہے ہیں وہ میری پالک ہے۔ خازن خفیف ہو کر مسکرایا۔ سورج سیدھا اس کے پاس اس کے چہرے پہ چمک رہا تھا۔ اس نے دھنیا کی ایک ٹہنی توڑی اور اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، یعنی میں پہلے ہی ٹیسٹ میں فیل ہوا ہوں؟ دل چھوٹا نہ کریں، ابھی بہت سے مواقع ملیں گے آپ کا دل جیتنے کے۔ ریشما نے گردن موڑ کر دیکھا مگر وہ کسی اور جانب متوجہ تھا۔ ریشما نے بھی جواب نہ دیا۔ آپ اگر بور ہو رہے ہیں تو ہم کسی اور جگہ جا سکتے ہیں۔ نہیں، بور تو نہیں ہو رہا ہوں، ویسے ہی عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں نے تو کبھی گملے میں لگے پودوں کو پانی تک نہیں دیا، آپ اتنا کچھ جانتی ہیں۔ یہاں آپ کی اور میری مقابلہ بازی تھوڑی ہو رہی ہے۔ ہاں یہ بھی ہے، مگر عام طور پر جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں ہر زیر بحث موضوع پر میری پوری گریز ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ خود کو آؤٹ آف اسپیس محسوس کر رہا ہوں۔ ریشما کے ہاتھ میں ایک کھرپی تھی، لمبی لمبی ہری ٹہنیوں کے درمیان بیٹھ کر کونڈی کرنے لگی۔ خازن کو کم از کم وہ ہری ٹہنی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری گوڈی کرنے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ میری اتنی جرأت، مگر لائیں ذرا میں گوڈی کرتا ہوں۔ اپنی جیکٹ اتار کر کرسی پر ڈالی، کفلنگ ستار کا جیب میں رکھے اور اوپر کا فولڈ کر کے اسے تھوڑے فاصلے پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ریشما نے کھرپی اس کے سامنے رکھ لی۔ خازن نے اناڑی پر سے کھرپی اٹھائی اور پہلی ہی وار میں ایک جڑ نکال کر ننگی کر دی۔ پھر وہی جڑ پکڑ کر واپس مٹی میں چھپانے لگا۔ ریشما کو اس کے انداز پر ہنسی تو بہت آئی مگر صرف مسکرانے پہ اکتفا کیا۔ میں جانتا ہوں، دل میں آپ کہہ کے مار رہی ہیں، ریشما بولی۔ کیپ آن ٹرائنگ، ہاؤ ہارڈ دا اٹ کڈ بی۔ ابھی تو آپ نے مجھے اچانک سے گھیر لیا ہے، اگلی دفعہ میں اپنی پریکٹس کر کے آؤں گا، آپ کو جیتنے نہیں دوں گا۔ آپ کی بات سے ظاہر ہو رہا ہے آپ انتہائی کمپٹیٹو ہیں، اس لیے آج بزنس کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ویل، میرے فون میں ایک ایپ ہے گوگل، اسی سے معلوم ہوا۔
آپ کے بارے میں جاننے کے لیے کون سی ایپ ڈھونڈوں؟ میرے بارے میں کوئی خاص یا اہم باتیں ہیں ہی نہیں، اس لیے آپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر جو آپ سے وابستہ عام سی فضول سی باتیں بھی جاننا چاہتا ہو وہ کیسے جانے گا؟ اٹس ویری سمپل، وہ مجھ سے جو پوچھنا چاہیں ایسے ہی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 2 بہن بھائی ہیں، 3 تھے مگر ایک بہن بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ سوری ٹو ہیئر دیٹ۔ اگلا سوال، جی پوچھیں۔ وہ کھڑکی سے ابھی بھی کوٹھی کرنے کی بھرپور کوشش جاری کیے ہوئے تھی۔ یہ آخر کیا بلا گئی ہوئی ہے؟ چشموں کی بکھراہٹ گہری ہوگی۔ اس کو پیاس کہتے ہیں۔ پیاز ایسے ہوتے ہیں؟ جی، ابھی ان کو پوری طرح سے تیار ہونے میں کافی وقت درکار ہے۔ اس وقت گرین انین کہہ سکتے ہیں۔ انٹرسٹنگ۔ کیا یہ سارا کا سارا پیاز ہی اگا ہوا ہے؟ جی نہیں، اس لائن تک پیاز ہے، اس کے آگے لہسن کے آگے کس چیز کے پتے نظر آ رہے ہیں؟ ادھر سے تو وہ بھی دھنیا ہی معلوم ہو رہا ہے۔ جی نہیں، وہ گاجریں ہیں، اس کے ساتھ والی کیاری میں یقیناً ساگ اگا ہوا ہے۔ وہ مولیاں ہیں۔ مر گئے یار، میں کوئی ایک سبزی بھی نہیں بھول سکتا۔ کوشش جاری رکھیں۔ مولیاں کے ساتھ پتہ نہیں کون سی بلا ہے۔ جسمہ کو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ وہ شلجم ہے۔ آپ کی اور میری اگلی ملاقات میرے آفس میں ہوگی۔ وہاں میں آپ سے بزنس کے متعلق پیچیدہ سوالات پوچھوں گا، تب مجھے سکون آئے گا۔ میں ابھی ہی آپ کو بتا دیتی ہوں، بزنس کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوں۔ ایک ڈیل کرتے ہیں، میں آپ کو بزنس سکھا دوں گا، بدلے میں آپ مجھے باغبانی سکھانے کو تیار ہیں؟ مجھے بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہاں جو کچھ میں باغبانی کے بارے میں جانتی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہوں۔ فیس کیا لیں گی؟ آپ کی امی کو شاید آپ پر زیادہ ہی یقین ہے۔ ان کے خیال میں آپ ان کی پسند کو رد نہیں کریں گے، یہ جانے بغیر کہ آیا ان کی پسند آپ کو پاس کرتی بھی ہے یا نہیں۔ وہ مجھے ایک عدد ڈائمنڈ کے ساتھ ساتھ ایک خطیر رقم دے گئی ہیں۔ آپ کو اتنی لمبی تمہید کا مقصد کیا لوں؟ آپ کی فیس چاہیے۔ آپ مجھے ایک فیور دیتے ہو، چیزیں مجھ سے واپس لے جائیں۔ اگر میں ایسی کوئی فیور دینے کے موڈ میں نہ ہوں تو مطلب باغبانی کی کلاس گئی نہیں، پھر براہ راست آپ کی والدہ کو بھجوا دوں گی۔ وہ جلدی سے بولا، ان کو دکھ ہوگا، مگر جب ہم شادی نہیں کر رہے تو پھر دکھ کیسا؟ وہ کھرپی رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ باغبانی کے علاوہ کیا شوق رکھتی ہیں؟ میری بھابھی کے مطابق مجھے قیدیوں کی کھوج میں رونے کا بڑا شوق ہے۔ تو آپ کو رونے کا شوق ہے؟ کبھی کبھی۔ پھر تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کہیں پڑھا تھا، کبھی کبھی رو لینا صحت مند روح کی علامت ہے۔ کاش میرے گھر کے افراد کی سوچ اس قدر پروگریسو ہوتی۔ وہ کچھ کہنے کے ارادے میں تھا، مگر وہاں آنے والے لڑکے کی جانی متوجہ ہوگی۔ باجی، آپ کے رول۔ جب تک وہ کھرپی رکھ کر کھڑی ہوتی، خازن اس کے لڑکے کو بل دینے کے بعد ٹرے پکڑ چکا تھا۔ خازن صاحب، یہ زیادتی ہے، اصلی طور پر بل میں نے دینا تھا۔ چشمہ، بل آپ دیں یا میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ آپ بحث میں جا کر مجھے بھوکا رکھنا چاہتی ہیں؟ آپ اتنے بڑے بزنس مین ایویں نہیں بن گے۔ اب مجھے آپ کی چھپی خصوصیت نظر آ رہی ہے۔ وہ ہنسے ہوئے وہیں کیاری میں پیر ڈال کر بیٹھ گیا، ٹرے سائڈ پر رکھ لی اور صاف ستھرے کاغذ میں لپٹا رول اٹھایا۔ یعنی میں امید رکھوں، اگر ہم آج کا سارا دن ایک ساتھ رہے، ہو سکتا ہے شام تک آپ کی نہ ہاں میں بدل جائے۔ ریشما مسکراتے ہوئے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ آپ مذاق بہت اچھا کرتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ وہ اپنا رول اٹھاتے ہوئے بولی، ہاں۔ پھر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، میں ایک انتہائی سنجیدہ انسان ہوں، بلکہ کچھ حد تک سڑی مشہور ہوں۔ مجھے تو آپ تھوڑی نہیں لگی۔ وہ جان بوجھ کر موضوع بدلتے ہوئے بولا، یہ رول میری توقع سے بڑھ کر لذیذ ہیں، مجھے امید نہیں تھی یہ اتنے صاف اور مزیدار ہوں گے۔ جناب، اگر یہ رول کلاس کے نہ ہوتے تو میں آپ جیسی شخصیت کو ہرگز بھی رولز پیش نہ کرتی۔ میرے جیسی شخصیت سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ایلیٹ کلاس کی جانی پہچانی شخصیت، اور کہاں ہم مڈل کلاس والوں کے نان رول۔ آپ میری تعریف کر رہی ہیں یا بےعزتی؟ نہ بےعزتی، نہ عزت نہ بےعزتی، صرف ایک حقیقت۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی، میں ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد کی وفات کے بعد میں نے ایسے دن دیکھے ہیں جب مجھے کوئی نوکری نہیں رہتا تھا، کم عمر، کم تجربہ اور کم تعلیم یافتہ لڑکا کیا کرے گا؟ اس لیے چشمہ، یہ نان رول میرے لیے نئے نہیں ہیں، میرے بچپن کا حصہ ہیں۔ وہ اس کی حیران آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدہ انداز نظروں سمیت دھیرے سے مسکرایا اور رخ بدل کر کوکا کولا پینے لگا۔ کتنی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ وہ لاپرواہی سے ارد گرد دیکھ رہا تھا اور وہ الجھن سے کبھی اس کو دیکھتی، کبھی ارد گرد۔ چشمہ، اتنی حیرت کس بات پر؟ پتہ نہیں، شاید آپ کی اس طرح اپنا ماضی کا سٹیٹس بتانے پر، کیونکہ لوگ تو اپنے سے وابستہ برے حالات کی داستان کسی کے سامنے بھی بیان کرنا پسند نہیں کرتے۔ آپ نے تو اتنی آسانی سے مجھے سب بتا دیا۔ ہاں، اس بات میں خود بھی حیران ہوں، کیونکہ میں انتہائی مغرور واقعہ ہوں۔ خود کو کمزور یا بے بس دکھانے سے سخت نفرت ہے۔ تمہارے سامنے نہ جانے کیوں خود کو چھپانے کی
ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ اور تم پر ایک ہی جس میں آ گئے۔ ہاں یار، جب میری تمہاری شادی نہیں ہونی تو اتنا فارمل ہو کر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کون سا ایک دوسرے کو امپریس کرنا ہے؟ آج کے بعد ہماری ملاقات کبھی نہیں ہونی۔ کیا میرے ساتھ ڈنر پہ چلو گی؟ ڈنر؟ چشمہ نے تعجب سے اس کو دیکھا جو اس کی جانب متوجہ بھی نہیں تھا۔ ہاں ڈنر۔ قاضی صاحب، میرا نہیں خیال ڈنر کی ضرورت ہے، لنچ بھی آپ کی جانب سے ہوگی، یہی کافی ہے۔ ویسے بھی ہم اتنا سارا وقت ساتھ گزار کر اپنی فیملی کی امیدیں ہی بڑھا دیں گے۔ میرا نہیں خیال ایسا ہوگا، کیونکہ کم از کم وہ یہ تو نہیں کہیں گے 2-4 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے سے کسی کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں دوبارہ ملاقات کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ یقین مانو میری روٹین ایسی نہیں ہے جس میں سے ہر دوسرے دن میں اتنا وقت نکال سکوں، اس لیے آج کا دن اگر برباد ہوا ہے تو کسی کام تو آئے۔ ہم کہہ دیں گے ایک دن اور شام ایک دوسرے کی سنگت میں گزار کر ہمیں اندازہ ہو گیا ہم ایک دوسرے کے لیے بڑے ہی غیر موزوں ہیں۔ چشمہ سوچ میں پڑ گئی۔ ایک دن کے لیے اتنا کیا سوچنا؟ تم اپنے والد اور بھائی کی رضامندی سے ہی میرے ساتھ آئی ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ڈنر کے سلسلے میں بہت دیر ہو جائے گی۔ میں کبھی اتنا لیٹ بائی نہیں رہی ہوں۔ ساتھ کے ساتھ بھی نہیں۔ ساتھ کی اور بات تھی، وہ تو میرا محرم تھا۔ کافی دیر تک دور میں دیکھنے کے بعد وہ دھیمی سی آواز میں بس اتنا بولا، صحیح، اگر آپ چاہیں تو ڈنر میرے گھر پہ فیملی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ابو کو آپ سے مل کر انتہائی خوشی ہوگی۔ اگر آج تم باہر میرے ساتھ ڈنر کر لو تو اگلا ڈنر تمہاری فیملی کے ساتھ جب تم چاہو۔ کم آن چشمہ، مجھے ایک پراپر ڈیٹ کا موقع تو دو۔ رات تو تم مجھے کر چکی ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اگر اس وقت اس کو اس کی ماں، بہن یا اس کے پی اے میں سے کوئی فرد ایک لڑکی کے ساتھ ڈنر کرے یوں دلیلاں دیتے دیکھ لیتے تو ایک دفعہ شاید موقع کی کیفیت ضرور ہوتی۔ آج تک لڑکیاں اس کو قائل کرتی رہی تھیں، آج پہلی دفعہ زندگی میں اس کو کسی لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے کی چاہت محسوس ہوئی تھی۔ اپنے کسی احباب کے نزدیک وہ ایک مشین تھا، ایک اور ایک کو ملا کر 11 بنانے والی مشین۔ اس وقت وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ جب چشمہ سے ملنے کے لیے نکلا تھا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں واپسی کا پروگرام بنا کر نکلا تھا، اور اب 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد وہ شام تک اس کے ساتھ رکنے کا بندوبست کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کو اتنے اصرار کر رہے ہیں، مگر ہاں کرنے سے پہلے گھر پہ بتا کر اجازت لینا ہوگی۔ آپ اپنے گھر کا نمبر بتاؤ۔ وہ پینٹ کی جیب سے فون برآمد کرنے کے بعد ڈائلر کھول چکا تھا۔ چشمہ نے لینڈ لائن کا نمبر بتایا۔ نمبر ملانے کے بعد اس نے فون چشمہ کے والد نے کیا، بلکہ اپنے کان سے لگا کر خود وہاں سے اٹھ کر چشمہ اور اپنے درمیان فاصلے کو مزید بڑھا دیا۔ وہ اس کو بات کرتا دیکھ رہی تھی، مگر وہ کیا کہہ رہا ہے وہ سمجھ نہ آیا۔ پورے 4 منٹ تک وہ مسکرا کر فون پر بات کرنے کے بعد اس کی جانب آیا۔ تمہارے بھائی سے بات ہوئی ہے؟ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں فضول میں تمہارا سر کھپا رہا تھا، سیدھا تمہارے گھر سے ہی اجازت لے لیتا۔ خیر تمہارے بھائی نے بڑی خوشی سے ہمیں ساتھ ڈنر کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کیا آپ کی یاسر بھائی سے بات ہوئی؟ اور کتنے بھائی ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ کہہ رہے تھے یار تم لوگ 25-30 سال کے بی بی سیانے لوگ ہو، باہر ڈنر کرنا ہے تو کر لو، اس میں عدالت سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے ان سے کیا کہا تھا؟ بھائی صاحب اگر برا نہ منائیں تو اس خاتون کو ڈنر پہ لے جاؤں، اب خوش؟ وہ اپنے فون پہ تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا جب وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، معذرت کے ساتھ مگر میں آپ کے ساتھ ڈنر پہ جانے کی بالکل بھی خواہشمند نہیں ہوں۔ اس کے چلتے ہوئے ہاتھ ایک لمحے کے رکے، اس نے سر اٹھا کر چشمہ کو دیکھا۔ سورج اس کے چہرے پہ چمک رہا تھا، ہلکی سی لالی کے ساتھ پسینے کے چند قطرے اس کی ناک کی نوک پر بڑے ناز سے منمر تھے۔ میں نے ٹیبل بک کروا لیا ہے، اب تو جانا ہی پڑے گا۔ اس نے اپنے فون کی اسکرین چشمہ کے سامنے کی جس پر فائز نامی نمبر سے آئے میسج میں تفصیل درج تھی۔ چشمہ کا غصہ ابل کر باہر آیا۔ آپ مجھے گھر تک چھوڑ رہے ہیں یا میں خود سے چلی آؤں؟ خاتون کی نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئیں اور کتنی دیر وہیں رہی۔ وہ ماتھے پہ شکن لیے بظاہر اپنی ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ خاتون نے گہرا سانس خارج کیا۔ آج وہ خود کو بھی حیران کر رہا تھا۔ غصہ کس بات پر ہے؟ آپ کی دونوں سے زبردستی ہوں۔ میڈم میں نے آپ کے بھائی سے اجازت لی ہے، پھر ڈنر بھی میرے بھائی کے ساتھ کیجیے گا۔ چلو چلیں۔ چشمہ نے چیزیں تیزی سے ان کی جگہ پر رکھیں اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ واپسی کا راستہ مختصر اور خاموشی میں کٹتا تھا، البتہ اس کو گھر کی گیٹ پر اتارتے وقت خاتون نے بڑے تحمل سے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا تھا۔ میں 7 بجے تمہیں لینے آؤں گا، اس امید پر کہ تم ڈنر کے لیے تیار ملو گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے منہ پہ ایک دفعہ پھر سے انکار کرتی، وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ چشمہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ اندر قدم رکھتے ہی جو پہلی بات اس نے کی وہ سن کر بھابھی سمیت ابو کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے اپنی کوفت میں ان کی مسکراہٹ کا ٹون کو نوٹس ہی نہیں لیا۔ عجیب سنکی آدمی ہے، میں کہہ رہی ہوں بھائی ڈنر پہ نہیں جانا تو نہیں جانا، پر سن ہی نہیں رہا۔
یاسر بھائی کو بھی کیا پڑی تھی، ایم اٹھا کے جیسے دے دی، اب کریں کار، میں تو نہیں جاتی ڈنر وینر پہ۔ 3 بجے وہ گھر آئی تھی، زور پڑی، تھوڑی دیر آرام کیا، شام کی چائے بنا رہی تھی جب بھابھی کی آواز دینے پر کچن سے نکل کر سامنے آئی۔ سامنے بھابھی ایک بڑا باکس لیے کھڑی تھی۔ یہ کیا ہے؟ خازن کا ڈرائیور دے کر گیا ہے۔ ریشما نے بے اختیار اپنے ارد گرد موجود رقبات کو دیکھا۔ یاسر بھائی ٹی وی میں مگن تھے، ابو شام کے اخبار میں سردی نظر آئے۔ دانیال اپنی M3 کے ہیڈ سیٹ لگائے بیٹھا تھا، صبا خطرناک تاثرات کے ساتھ باکس کو دیکھ رہی تھی۔ ریشما نے باکس کو ایسے دیکھا جیسے کسی بھی لمحے اس میں سانپ دکھ رہے گا۔ جو لے کر آ رہا ہے اسے کے ہاتھ بھجوا دے، کھول کر تو دیکھو۔ بھابھی کی بات پر اس نے گردن کو زور زور سے نفی میں ہلایا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ آدمی اپنی ماں سے بھی زیادہ چپکے ثابت ہو رہا ہے۔ میری ہی مت ماری تھی، مجھے نرمی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے ایک ملاقات کے لیے بھی ہاں نہیں کرنی چاہیے۔ یاسر بھائی مدد کے لیے یاسر سامنے جا پڑے۔ کوئی اجنبی آدمی آپ کی بہن کو گفٹ بھیج رہا ہے، اٹھ کر یہ سب اس کو شکریہ کے ساتھ واپس کر کے آئیں۔ یاسر نے ٹی وی سے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا، پھر فرین کے ہاتھ میں پکڑے باکس کو دیکھا۔ ابو اس کو بتا دیں، ہم نے اس کا رشتہ خازن کے ساتھ فائنل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے اب وہ اجنبی نہیں ہے، اور اس کی جانب سے اگر کوئی تحفہ آتا ہے تو ریشما پر فرض ہے شکریہ کے ساتھ وصول کریں، نہ کہ بچوں کی طرح بے تحاشا شور مچائیں۔ کمرے میں ٹی وی کے شور کے باوجود خاموشی چھا گئی۔ وہ بے یقینی کے ساتھ بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ خود کو تسلی دی، یقیناً میں نے غلط سنا ہے، یاسر بھائی مجھے تنگ کرنے کا ایسا کر گئے ہیں۔ ابو نے یاسر بھائی کو ایسی نظر سے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، بہت اچھے، سب سے مشکل کام میرے ذمہ لگا دیں۔ ریشما ادھر آؤ۔ ابو نے اخبار کو تہہ لگا کر ایک طرف رکھا، چشمہ ہٹا کر ریفلی جیب میں ڈالا اور اپنی ساری توجہ بیٹے کی جانب کی، جو کسی رپورٹ کی طرح ان کے پاس آ کر گننے کے انداز میں چپے بیٹھی۔ بیٹا، اگر میں نے تمہاری شادی نہ کرنی ہوتی تو میں ان رشتے دکھانے کے چکر میں بالکل بھی نہ پڑتا۔ پر ابو، اس نے جو بھی دلیل دینی چاہی، ابو نے درمیان میں ہاتھ اٹھا کر اس کو روک دیا۔ نہ ریشما، آج ہم جذباتی بالکل نہیں ہو رہے، آپ صرف بہت سے کام لینا ہے۔ جتنا وقت سوگ میں گزار لیا ہے وہی بہت ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہوں گا تم ایک سائے کے پیچھے اپنی ساری زندگی کو زور لگا کر بیٹھو۔ آج طلبگار آ رہے ہیں، اگر آج ہونے والی دستک کی قدر نہ کی تو ایک وہ وقت آئے گا جب تم اور میں یہ چاہیں گے کوئی تو ہو جو آ کر دستک دے، پر بیٹے کوئی نہیں آئے گا۔ خاتون سے مل لیو، اگر وہ پسند نہیں ہے کوئی بات نہیں، میں نے 3 لڑکے اور تم کے ہیں، ایک دو رشتے داروں میں سے ایک بتا رہا ہے، فرین کو سب کی تصویریں دے دی ہیں، تم وہ دیکھ لو، فرین تمہیں ان کے بارے میں ساری تفصیل سے آگاہ کر دے گی، چاروں رشتوں میں سے تمہیں جو بھی پسند ہو اچھے سے سوچ کر کل اس وقت مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا۔ شادی ہونا ضروری ہے، میرا فرض ہے، میں اپنا فرض پورا کرنا چاہتی ہوں، دیکھو مجھے اپنی آنسوں سے کمزور مت کرنا، ساتھ کے نام پر بیٹھنا بیوقوفی ہے، تمہیں سنبھالنے کے لیے وقت چاہیے تھا، میں نے تمہیں پورا وقت دیا ہے، بیٹی وقت بھی سدا ہمارا نہیں رہتا، کاش میں اتنی تھوڑی زندگی لکھوا کر نہ رہے ہوتا تو آج تم اپنے گھر میں خوش و مگن ہوتی۔ مجھے خازن پسند آئے ہیں، بات ماد اور میری انسان ہے، اخلاق کا بھی اچھا ہے، سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے اس کی والدہ تمہیں دلی جان سے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ خازن نے ماں کو رشتے کے لیے ہاں کہہ دیا ہے۔ صبح تمہارے واپس آنے سے پہلے ہی خازن کی امی کا فون آ گیا تھا، خازن نے تمہارے حق میں اپنی ماں کے فیصلے کو قبول کیا ہے، شادی سے افطار نہیں دے سکتا ہوں، مگر یہ ضرور کہوں گا تمہاری شادی اسی سے کروں گا جس کے لیے تم ہاں کرو گی۔ پھر وہ فرین کی چینی پلٹے، فرین بہن کو وہ تصویریں دکھا دیں۔ فرین نے جی اچھا کہہ کر سر اس بات میں ہلا دیا، اس سے پہلے ہی ریشما وہاں سے ہٹ گئی۔ ڈنر کا وقت گزرے بھی اب تو کئی گھنٹے ہو چکے تھے۔ آج سب سے بات عجیب یہ ہوئی، وہ روئے نہیں۔ ابو کہہ گئے ہر لفظ اپنی روح کو جتنا بھی ظلم کیا ہو، آج آنکھ سے ایک قطرہ بھی نہ ڈھکا تھا۔ 5 منٹ پہلے تک فرین بھابھی اس کے پاس ہی موجود تھی، سارا کچھ بتانے کے بعد اس کے بچھانے پر پیار دے کر چلی گئی۔ خازن کا بھیجا گیا باکس اس کے سامنے بیڈ پر پڑا ہوا تھا، ابھی تک ہاتھ بڑھا کر اس کو کھولا تک نہیں تھا۔ نہ جانے جب تک اپنی سوچوں میں گم رہتی، موبائل کی بیچ میں چمکایا، انجان نمبر سے میسج تھا، میں چاہتا ہوں تمہارا فیصلہ میرے حق میں ہو۔ ریشما کے ماتھے پہ تیابی آئی، غصے سے جواب لکھ کر بھیج دیا، ایک جھوٹا بے اعتبار آدمی۔ فوراً ہی جواب آ گیا، مجھے اتنے اچھے سے جان گئی ہو تو یہ بھی جان لو میں ارادے کا پکا ہوں، میں تمہیں انکار کر رہی ہوں۔ فائنلی مجھے ادب کے دائرے سے تو نکالا، کیوں تم عزت کے لائق نہیں ہو؟ شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا خازن ایاز محبت کے لائق نہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں میری بیوی میری عزت چاہے کرے نہ کرے مگر مجھ سے محبت ضرور کرے۔ گو ٹو ہیل خازن ایاز، میرا گفٹ پسند آیا، میں نے دیکھے بغیر پھینک دیا تھا، اگر یہی چلنا ہے تو اسی ہفتے نکاح ہوگا۔ ریشما کے لب بھیج گئے، غصے سے جسم کانپنے لگا، جی چاہا ایک سے ایک گانے لکھ کر بھیجے،
میں مر کے بھی تم سے شادی نہ کروں۔ میں نے کسی اور کے حق میں ہاں کہہ دی۔ میں نہیں مانتی۔ نہ مانو میری بلا سے۔ اس نے بیڈ پر پڑی تصویروں کو اٹھا کر باری بار دیکھا۔ بے دلی سے دیکھی جا رہی تھی۔ دماغ کہیں اور تھا، دل کہیں اور، نگاہ کہیں اور۔ ایک بات پکی ہے، شادی خازن سے نہیں کرنی، اس کے علاوہ کوئی بھی ہو چلے گا۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد داڑھی والی تصویر اٹھا کے نہ صرف ایک طرف رکھی بلکہ فون پر تصویر لے کر دوسری جانب بھی بھیج دی۔ اس کے ساتھ شادی کر رہی ہوں، کارڈ بھیجوں گی، چاول کھانا ضرور آنا۔ تم میرے مقابلے میں اس کو چن رہی ہو، اپنے الفاظ یوز کر لو۔ چن رہی نہیں ہوں، چن چکی ہوں۔ ایک بات بولوں، اگر برا نہ مناؤ۔ کس قدر بیٹی پسند ہے؟ یہ کرتا کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے؟ جانور کا؟ نہیں، پاگلوں کا۔ تم اپنا علاج کروانے ضرور آنا، میری سفارش پہ تمہیں فری ٹریٹمنٹ ملے گی۔ ساتھ کی محبت کہاں گئی؟ دل میں ہی ہے۔ وہ سارے دعوے کہاں گئے جو تم نے آج کے دن میں کیے تھے؟ آئی ہیٹ یو کازن ایاز۔ مجھے اس فکر نے بہت سی امید دی ہے، شکریہ۔ چشمہ نے فون ایک طرف رکھا اور اپنی دکھتی ہوئی آنکھوں کو ہاتھوں سے ڈھانپ کر بیگ پر جت لگی۔ اپنی احساسات اپنی سمجھ سے باہر تھے۔ خازن پر غصہ آیا جا رہا تھا۔ کیا تھا جو اپنی ماں کو انکار کر دیتا؟ کسی خال کے آتے فوراً اٹھ کے بیٹھی، فون اٹھایا، جلدی کہا، کیا تمہیں لڑکیوں کی اتنی کمی ہے جو ایک بیوہ سے شادی کرنے کو تیار ہیں، جو ابھی تک اپنے مرحوم شوہر سے محبت کرتی ہے؟ اگر میں نے تم سے شادی کی بھی تو کبھی محبت نہیں کروں گی۔ ریشما، کیا تمہیں بچے پسند ہیں؟ ریشما کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ جواب میں وہ کیا پوچھتا تھا؟ میں تم سے شادی نہیں کر رہی ہوں۔ خود کو بتا رہی ہو یا مجھے؟ جو مرضی سمجھ لو، مگر میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ محبت کرو گی؟ مجھے تم سے نفرت ضرور ہوگی، محبت نہیں۔ فون سے لڑنا بند کرو، اپنی بالکنی میں آ۔ چند پل سکرین کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھی تو فون ہاتھ میں ہی تھا۔ بالکنی کا دروازہ کھول کر دھیمے قدم اٹھاتی باہر آئی۔ 11:45 ہو رہے تھے۔ ساری گلی سنسان پڑی تھی اور وہاں اپنی گاڑی کے بونٹ پہ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ ریشما کو دیکھتے ہی دور سے ہاتھ ہلائے۔ وہ حیرت کی نتاب پر کھڑی، بلکہ جھپک کے بغیر اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جمپ مار کر گاڑی کے بونٹ سے اترا، بڑی ادا سے اس کو سلامی پیش کرنے کو اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کے آگے کو جھکا، سیدھا اور اونچی آواز میں بولا، مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا بہت شکریہ۔ ریشما شاپ سے نکلنے کے بعد فون کی مدد سے پوچھنے لگی، یہاں کیا کر رہی؟ جواب بھی فون پہ ہی ملا، تمہیں ڈنر پہ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ ڈنر 7 بجے تھا۔ میں 7 بجے کا ہی آیا ہوں۔ تم پاگل ہو؟ تھا نہیں پر ہو گیا ہوں۔ تم 30 کے ہو کر کسی 15 سال لڑکیوں والی حرکتیں کرو، بوڑھے کھسٹ کہیں کے۔ اس گلی میں زندگی سے بھرپور مردانہ طاقت دنیا تھا۔ میں اتنا بوڑھا بھی نہیں ہوں۔ اپنے گھر دو خازن، تمہیں لینے کب آؤں؟ جب میرے ابو بلائیں۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب مڑا، ڈرائیور سائیڈ کا دروازہ کھول کر اندر جھکا، واپس آیا۔ وہ سانس روکے اس کی اگلی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ پورے 1 منٹ 15 سیکنڈ بعد وہ اس کے برابر بالکنی پہ کھڑا تھا۔ ہیلو۔ ریشما کو لگا وہ نہ صرف بالکنی کی جگہ سکڑ گئی ہے بلکہ وہاں بھی آکسیجن کی کمی بھی ہو گئی ہے۔ ڈارک گرے سوٹ میں وہ انتہا چکچک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ خود بکھرے بالوں اور سلوٹوں سے بھرپور لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب جبکہ تم نے ہاں کر دی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں، تمہیں دی گئی ساری تصویریں میری ہیں۔ کالی میں ڈامے کے گٹر میں ایک 10 سال پرانی ہے، ایک یونیورسٹی کی ہے۔ تم بڑے چیٹر ہو۔ یس میم۔ کچھ دیر اس کو دیکھنے کے بعد گہرا سانس کرتے بولا، کاش اس وقت ہم لوگ پیرس میں ہوتے، ایفل ٹاور کے نیچے فرینچ کیس ہوتی، خیر یہ بالکنی بھی بری نہیں ہے۔ ریشما کے گال لال ٹماٹر ہوتے ہوئے بغیر سوچے نہ جانے کیا بولے جا رہا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹنے کا سوچتی جب اس کو مزید حیران کرتا ہوا اس کے سامنے ایک ٹانگ پہ بیٹھا اور جیب سے بلو ویلویٹ کا چھوٹا سا باکس نکال کر اس کے سامنے کھولا۔ میں جانتا ہوں یہ سب پاگل پن کی حد تک عجیب و غریب ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں تم ساتھ سے محبت کرتی ہو، مجھ سے نفرت کرتی ہو، پھر بھی میں چاہتا ہوں تم میری بیوی بنو۔ بڑی گہری سرمئی آنکھیں سٹیپ سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ ریشما، انگوٹھی پکڑ لو، تمہاری خاطر 2 دیوانے بنا کر یہاں تک پہنچا ہے، اب کیا دودھ کی نہر نکالیں؟ جیسے بھائی کی آواز پر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ خازن بڑی دیدہ دلیری سے مسکرا رہا تھا۔ بھائی کے پیچھے بھابھی کا چہرہ نظر آیا، بھابھی کے پیچھے دانیال، چہرے پہ خاتون سے بھی بڑی مسکراہٹ دکھا رہا تھا۔ ریشما نے ان سب کو دیکھا، پھر اپنے سامنے بیٹھے خازن کو آنکھوں میں پانی چمکنے لگا۔ ریشما، اپنا ہاتھ آگے کرو جانی۔ بھابھی کی بات پر اس نے اپنے ہاتھ کو بند کر کے کمر کے پیچھے کر لیا۔
پھپھو بندہ جلد باز ضرور ہے پر ہے مقبول ہی، یس کریں۔ دانیال نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ خاتون سب کے الفاظ کو انجوائے کر رہا تھا، آنکھیں مسلسل یسما پہ ٹکی ہوئی تھی۔ یسما نے آخری دفعہ بھائی اور بھابھی کا جنم دیکھا۔ بھائی کے چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی اور بھائی کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے تھوک نکلتے ہوئے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے اپنے مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے خاتون نے قیمتی سفید ڈائمنڈ اس کی انگلی میں ڈال دیا۔ دانیال نے تالیاں بجا کر ہورے کا نعرہ لگایا۔ بھابھی نے آ کے اس کو گلے لگا کر بااختیار اس کی پیشانی چومی۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان، آج کا دن کتنا خوبصورت دن ہے۔ بھابھی نے خاتون کو گلے لگا کر مبارک دی، پھر اس کے گرد بادل پھیلا کر اس کی چھوٹی گڑیا کی طرح اپنے سینے میں بھیج کر سدا رہنے خوش رہنے کی دعا دی۔ پھپھو میں نے کہا تھا نا، ہر خزاں کی ختم پر ایک بہار آتی ہے، آج آپ پر بہاروں کی شروعات ہو گئی ہے۔ چشمہ جواب میں کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی، دماغ مختلف خیالات کی موج کا بن کے رہ گیا۔ سب کچھ غلط لگ رہا تھا، یوں جیسے خاتون کے نام کی انگوٹھی پہن کر کوئی گناہ کر لیا ہو۔ ساتھ زندہ نہیں تھا تو کیا، ابھی تک اسی کی بیوہ تھی، مگر اس کے بعد حوالے بدلنے والے تھے، ایک نیا تعارف بننے جا رہا تھا۔ خاتون مزید کچھ کہے بغیر یاسر بھائی کے ملاحے میں کمرے سے نکل گیا۔ یاسر بھائی نے بھابھی سے کچھ میٹھا کھلانے کی فرمائش کی تھی۔ آپ نیچے چل کر ابو کو یہ خوشخبری سنائیں، میں آپ کا منہ میٹھا کرنے کا انتظام کرتی ہوں۔ اور دانیال بیٹا، آپ خاتون کے گھر فون کر کے ان کی امی کو بلائیں۔ بھابھی خوشی خوشی علیحدہ چچے بھائی کے پیچھے ہی نکل گئی۔ دانیال بھی جی اچھا کہتا فون کرنے چلا گیا تھا۔ وہ کتنی دیر اکیلی بالکونی میں کھڑی رہی، نظریں ہاتھ پہ سجے نگ پہ تھیں جو بالکل پورا آیا تھا، جیسے خاص اسی کے لیے بنایا گیا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر تاروں سے چمکتے آسمان کو دیکھا، کیا آج سے آسمان بھی بدل جائے گا؟ دن مقدمے سے آ کر بیڈ پر سرہانے کی جانب بیٹھ گئی۔ نیچے سے کہکوں اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج کا سورج بہت جب طلوع ہوا تھا تو کس نے سوچا تھا اگلی صبح کے نکلنے سے پہلے اس نئے تعلق کی بنیاد رکھی جا چکی ہو۔ یہی سچ ہے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا جس پہ وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ صبا کا پھولا ہوا چہرہ ابھرا۔ نیچے مما کہہ رہی ہیں آپ کی شادی ان گندے والے انکل کے ساتھ ہو رہی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ وہ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے پیر بیڈ پہ رکھ کر آرام دہ حالت میں بیٹھی۔ ادھر آؤ۔ صبا آنکھوں میں ناراضگی لیے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتی اس کے پاس بیڈ پہ چڑھ آئی۔ چشمہ نے اس کو اپنے ساتھ لگا کر اوپر کمبل اڑا دیا۔ جب کتنی دیر تک چشمہ نہیں بولی تو صبا نے ایک دفعہ پھر اس کی توجہ حاصل کی۔ اب بتائیں بھی، کیا آپ ان گندے انکل سے شادی کر رہی ہیں؟ مجبوری ہے۔ کوئی مجبوری نہیں، آپ انکار کر دیں۔ میرے انکار کا کوئی اثر نہیں۔ تو ٹھیک ہے، میں انکار کر دیتی ہوں، میں بھی جا کر ان کو بتا دیتی ہوں، میری پیاری پھپھو جانی آپ سے شادی نہیں کریں گی۔ کیا وہ بہت گندا ہے؟ بہت زیادہ، مگر ظاہر صاف ستھرا ہی لگتا ہے۔ میرے خالہ سال میں ایک دفعہ نہا بھی لیتا ہوگا، کیا خیال ہے؟ آپ کی شادی تو سعد ماموں سے ہونی تھی، پھر یہ گندے انکل کہاں سے ہوں گے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ سعد ماموں کو واپس بھیجیں۔ جانی اللہ جن کو ایک دفعہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں ان کے واپس آنے کی اجازت نہیں ہوتی، پھر ایسا کرتے ہیں مہراب بھی سعد ماموں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہی رہیں گے، کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ چشمہ نے صبا کو زور سے اپنے ساتھ بھیج لیا۔ میری جان، ہم بغیر بلاوے کے وہاں جا بھی نہیں سکتے، یہ تبھی جا سکتے ہیں جب اللہ پاک اپنے فرشتوں کو ہمیں لینے بھیجتے ہیں۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ نہ ہم جا سکتے ہیں نہ سعد ماموں آ سکتے ہیں، تو کیا آپ ان گندے انکل سے شادی کر لیں گی؟ دادا ابو اور بابا خوش ہیں، آپ کی مما بھی آج مسکرا رہی ہیں، اتنے عرصے بعد آج رات کے اس پیر گھر کی ساری بتیاں جل رہی ہیں، پارٹی کا انتظام ہے، جس پر میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ یہی کہ اتنے سب لوگ خوش ہیں تو کیوں کارکن ان سب کو اداس کرنا؟ گندے انکل اپنے گھر چلے جائیں گے، یہ دادا کسی اور گندے انکل کو ڈھونڈ کر لے آئیں گی، بابا اور دوسرے رشتے کرنے والی مائی کو ہر ہفتے پیسے دے کر درخواست کریں گے ہمارے چشمہ کے لیے رشتہ ڈھونڈیں، مما اتنے لوگوں کی مہمان نوازی کریں گے، میں پھر انکار کر دوں گی، دادا کو دکھ ہوگا، بابا بھی ٹینشن میں رہیں گے، اس لیے بہتر ہے جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ صبا نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا، بس چشمہ کے ساتھ لگی گہری سوچ میں گم رہی، پھر ایک دم بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو کیا آپ شادی کر کے ان گندے انکل کے ساتھ چلی جائیں گی؟ مجبوری ہے، جانا تو پڑے گا۔ باہر گیٹ پہ ایک گاڑی رکی تھی، ساتھ ہی آدم اتر گیا۔ صبا ایک جوش میں بیڈ سے نکل کر بالکونی کی جانب بھاگی، 2 منٹ بعد مڑی، وہ موٹی والی اماں جی آئی ہیں، ساتھ میں اس دن والی لڑکی اور ایک لڑکا ہے۔ ایسے نہیں کہتے، جن کو موٹی والی اماں کہہ رہی ہو انہوں نے سن لیا تو کیا سوچیں گی؟ صبا کو کوئی تمیز نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہتی ان کو موٹا، پر ان کے بیٹے کو گندا انکل ہی کہوں گی، اس کو جو مرضی بولو، اس کی خیر ہے، بلکہ اس کے منہ پہ کہنا گندا انکل۔ کیا آپ بھی ان کو
गंदा अंकल ही बोला करेंगी। नहीं, सिर्फ गंदा खा लिया करूँगी, क्या खा लें। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि वो मेरी अंकल है, आपकी तो नहीं है। हाँ, सही कह रही हो, मेरे लिए तो वो वालिद जान है। वो क्या होता है? दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने दशमा को जवाब से बचा लिया। आने वाली दोनों उसकी होने वाली नींदें थीं। एक तो पहले से मिल चुकी थी, दूसरी से पहली मुलाकात थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। छोटी वाली पूरी बाहें खोलकर उसकी जानिब बढ़ी थी। दशमा अपनी जगह से खड़ी हो रही थी जब तक वो लड़की उसको गले लगा चुकी थी। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? दशमा इखलाक से पूछा। जवाब में वो जोर से बोली, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शाम की फ्लाइट से पहुँची, इतनी बड़ी खुशी की खबर मिलते ही सफ़र की सारी थकावट जाती रही है। अब अल्लाह, आप कितनी प्यारी हैं। मैं तो समझती थी मम्मी अपनी तरफ से पेश नज़र आपकी इतनी तारीफ़ें करती हैं, मगर अब तो मान गया भाई, मम्मी की पसंद बाकी लाजवाब। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा मेरा भाई पहली गेंद पे ही बोल्ड आउट हो गया है। जोहा, अपने जज्बात को बंद बांधो, एकदम से इतना बोलकर चश्मा को परेशान कर रही हूँ। दानिया ने मुस्कुराते हुए जोहा के टोका और आगे बढ़कर चश्मा के चेहरे पर नमी से दोनों हाथ में भरकर प्यार से देखते हुए बोली, फैमिली केसरी बनने पर तहे दिल से खुशामदीद। जैसे हमारा भाई हम सब बहनों और मम्मी की आंखों का तारा है, इसी तरह आज से तुम भी हमें दिल जान से अजीज हो। चश्मा सिर्फ मुस्कुरा ही सकी, उसके अलावा कोई जवाब उसके पास था भी नहीं। इस दौरान जोहा दरवाजे के पास दो बड़े बड़े बैग जो साथ लाई थी, पर से उठाकर बेड पर रख दी। ख़वातीन, बातें तो अब कभी ख़त्म नहीं होनी। अभी तो सोनी आपी और सोहा ने भाभी से बात करनी है, पर सबसे पहले इन पे मम्मी का हक है। जो नीचे बड़ी बेचैनी से आप उनसे हैं, ये सब उन्होंने पहले से खरीद कर रखा होता है। अगर आप हम ना आए तो ये लिबास पहन लें, ताकि फिर मैं आपको मम्मी से मिलाने नीचे ले जाऊँ। प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी दूसरी नंदे बड़ी बेचैनी से वीडियो कॉल के इंतजार में हैं। अब आप उनको स्लीपिंग रूम में तो मिलना नहीं चाहेंगे, इसलिए इसके लिए ये लिबास आइडियल है। जोहा बोलने के साथ साथ दो बैग खाली कर चुकी थी। रोजी रंग की कम वाली गाउन, जिस पे शटन पिंक रेशम का काम भी किया हुआ था, फरोजी जूते, चूड़ियाँ, मेहंदी, मेकअप की पूरी किट, हर आइटम मौजूद थी। चश्मा की नज़र जूते के साइज पर पड़ी। बेख्तियार मुँह से सवाल निकला, आंटी ने ये शॉपिंग बहुत पहले की थी, पर उनको मेरा साइज़ कैसे मालूम हुआ? दानिया हल्के से थी। मम्मी के पास अपनी सोचें हैं। ख़वातीन की नस्ल जो ऐसी मालूमात इकट्ठी करने में माहिर होती है। तो क्या आंटी को यकीन था रिश्ता होकर रहेगा? कम से कम मैं तो इस बात की गवाह हूँ। पहले दिन से मम्मी के यकीन में रत्ती पर फ़र्क नहीं आया। जिस दिन उन्होंने हम बहनों को आगे तुम्हारा जिक्र किया था, ऐसा लग रहा था उनका बस नहीं चल रहा, मुनसिपल अपनी बेटी की बारात लेकर तुम्हारे घर पहुँच जाती। रेशमा का बेख्तियार तमीना आंटी पर प्यार है, ऐसे खुदकुश लोग बहुत कम मिलते हैं। रेशमा, तुम्हें तकलीफ तो यकीनन होगी, पर प्लीज़ मम्मी की खुशी के लिए तैयार हो जाए। दानिया के कहने पर वो ना नहीं कर सकी। हैंगर थाम कर वाशरूम में बंद हो गई। सबा खामोशी से दोनों बहनों को देखी जा रही थी। सबा, बेटा इतनी गौर से क्या देख रही हो? जोहा के सवाल पर सबा बिगैर चाहे बोली, आप दोनों और आपकी मम्मी तो बहुत हसीन हैं, फिर अंकल क्यों इतने गंदे हैं? पहले तो दोनों बहनें मुंह खेले हैरत से सबा को देखी गई, फिर हंसकर लूट-पुट हुई। दानिया और सनम की हमराही में जब उसने ड्राइंग रूम में कदम रखा, एक पल को तमाम आवाज़ें मर गईं। हाज़िर अयाज ने अपनी जगह से उठकर उसका इस्तकबाल किया था। ये अलग बात, दुश्मन ने नज़र उठाकर उसको देखना तक गवारा न किया। हल्के फ़िरोज़ी रंग के जोड़े में उसकी सफ़ेदी माइल गंधमी रंगत खुली हुई थी। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हर बला से महफूज रखें। अल्लाह मेरी बेटी का नसीब रोशन करें, सदा खुशियों में करो। तमीना बेगम ने उसकी पेशानी पर प्यार करते हुए दुआओं की बारिश कर दी। साथ ही अपने पर्स से हरे नीली नोट बरामद करके अपने बेटे और चश्मा के सर से मारकर काम वाली को दिए। आओ मेरी जान, इधर मेरे पास बैठो। तमीना आंटी के कहने पर चश्मा 2 सीटें से लेकर उनके बराबर बैठ गई। दानिया अपनी भाभी की शरारती मनीखेज़ नज़रें खाज़िन पे थीं, कि शायद वहाँ मौजूद होते हुए भी मौजूद नहीं था। चश्मा कब की बैठ चुकी थी और वो अभी तक ऐसे ही खड़ा नरम नज़र से अपनी माँ उनके बराबर बैठी उस लड़की को देख रहा था, जो आज ही उसकी ज़िंदगी में होता दिल चाह रहा था अभी कभी भी ये नज़रों से दूर न हो। दानिया ने गला साफ करते हुए उसकी तवज्जो हासिल की। भाई चौंका ज़रूर, मगर शर्मिंदा बिल्कुल नहीं था। दिलकशी से मुस्कुराते हुए कुछ बुड़बुड़ाया और वापस अपनी जगह पर टिक गया। कमरे में करके गूंजे थे। बाकी की सारी महफिल में उसने बड़ी मुश्किल से अपनी निगाहों को काबू रखा था, जो इस बेचारे से हटने से इनकारी थी। मैं तो अंगूठी भी लाई थी, मगर जबकि मेरा बेटा अपने हाथों से ये रस्म कर चुका है, तो मैं अपनी बेटी को कंगन बना लेती हूँ।
انہوں نے ایک باکس سے سونے کے نفیس کنگن نکالے اور دشمنوں کے دونوں کلائی میں ایک بنا دیا۔ مبارکباد دی گئی، مٹھائی کھلائی گئی، خوشیوں نے گھر میں زندگی کی گرمی لڑا دی۔ صنم نے ڈھیروں ڈھیر تصویریں قید کیں۔ وہ لوگ 2 بجے کے بعد واپسی کرنے نکلے۔ یار اتنی لیٹ جانا اچھا نہیں لگتا، ویسے بھی گھر جا کر سونا ہی ہے، یار ادھر کون سا بستر نہیں ہے، ادھر ہی آرام کرو، کل ناشتہ وغیرہ کر کے نکل جانا۔ فکر نہ کرے، 10-15 منٹ کا ارادہ ہے، 10-15 منٹ کا راہ ہے، ویسے بھی سڑکیں سنسان پڑی ہونی ہیں، 10 منٹ سے پہلے ہی پہنچ جائیں گے۔ یار تم اکیلے جاتے تو مجھے فکر نہ ہوتی، پر اب ساتھ میں امی اور بہنیں بھی، انہیں چھوڑ جاؤ۔ یاسر بھائی آپ مجھ سے حد سے زیادہ متاثر کر رہے ہیں، اب میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ اماں اور بہنوں کا بحفاظت منزل تک نہ پہنچا سکوں، مگر آپ کی بات میں بھی دم ہے، تو فیصلہ خواتین کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، اگر یہ اتنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یاسر بھائی بچے سو رہے تھے، ملازمہ ان کے پاس چھوڑ کر آئی ہیں، ملازمہ کو ان کے پاس چھوڑ گئی، ورنہ میں ضرور رکھتی، دانیہ نے کہا تو ابو نے مداخلت کی، اگر یہ بات ہے تو بیٹا نکلو، مزید دیر مت کرو۔ حسن نے بھائی کے سامنے سر جھکایا، اجازت۔ اس کی اس ادا پہ بھابھی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ اپنی ایمان میں رکھے۔ جانے سے پہلے تمینہ آنٹی سمیت دانیہ اور سنم نے بھی اس کو گلے لگا کر پیار کیا۔ وہ اور صبا ہی ڈائننگ روم میں موجود رہے۔ ابو یاسر بھائی اور دانیہ کے ساتھ بھابھی کو بھی سب کو گیٹ تک چھوڑ کر آئے۔ چشموں کے کانوں سے یاسر بھائی کی آواز ٹکرائی، حسن گھر پہنچتے ہی کال کر دینا، میں انتظار کروں گا۔ آپ نے ایک دفعہ اور مجھے اتنی پیار بھری تقریب کی یاسر بھائی، میں تو یہاں سے جانے سے انکار کر دینا ہے۔ میں تو پہلے ہی تمہیں رکنے کی آفر کر چکا ہوں۔ ایسی بات ہے تو میں کل تک اپنی والدہ کے ذریعے یہاں پہ رکنے کا لائسنس اپلائی کروں گا، میری درخواست جواب میں مت ڈالیے گا۔ جواب میں یاسر بھائی کی مسکراتی آواز سنائی دی، بڑے طریقے سے اپنے مطالبے منوا رہے ہیں۔ دوسری جانب سے خالد نے کڑکا مار کہا، میں ایک بزنس مین ہوں، جانتا ہوں اپنا کام کیسے نکلوانا آتا ہے۔ چلو سوچتے ہیں تمہارے مطالبے پر، بڑی نوازش، اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، گیٹ کھلا اور 2 گاڑیاں آگے پیچھے نکل گئیں۔ چشمہ اپنی ہتھیلی پہ موجود لکیروں کو کھوج رہی تھی۔ اندر آتے ہی بھابھی نے نوکرانی اور دانیال کو اپنے ساتھ لگایا اور برتن وغیرہ سمیٹنے لگی۔ ابو تھکے ہوئے تھے، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ صبا کو بھی نیند آ رہی تھی، وہ بھی زیادہ کہ عملہ ہی وہاں چل گئے۔ یاسر بھائی آ کر اس کے پاس بیٹھے اور بڑے آرام سے اس کے ایک بازو اس کے ڈال کر اس کا سر اپنے کندھے پہ ٹکا لیا۔ اتنی چپ کیوں بیٹھی ہوں؟ تو کیا بھنگڑے ڈالوں؟ حسن جیسے انسان تھے جو منگنی ہونے کی خوشی میں ایک آدھ مسکراہٹ تو بنتی ہے۔ آپ کو وہ بہت پسند آیا؟ ہاں، سیلف میڈ بندہ ہے، اخلاق و کردار کا بھی اچھا ہے۔ ایک ہی دن میں اس کے اخلاق و کردار کو کیا سمجھانے؟ شوبز کا بندہ ہے، اس کا کردار اگر رنگین ہوتا تو ہر دوسرے میگزین میں سرخیاں آتی۔ ہو سکتا ہے بعض دیر کے اپنی برائیاں چھپاتا ہوں۔ جس دن تمینہ آنٹی پہلے دن ہمارے گئی تھی، اس دن سے میں نے انٹرنیٹ چھان مارا ہے، بہت سی تصویریں ہیں لڑکیوں کے ساتھ بھی ہیں، مگر کہیں کوئی سیریس افیئر وغیرہ نظر نہیں ہے، صرف ایک سابقہ گرل فرینڈ رہی ہے اس کی، جو 4-5 سال بعد لہگا ہوئی تھی۔ یاسر بھائی گرل فرینڈ رکھنے والے آدمی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کردار کا اچھا ہے؟ اگر 30-32 سال کے مرد کا نام کسی بھی عورت کے ساتھ نہیں رہا تو غیرت کی بات ہوگی، انسان بہتر نہیں ہوتا ہے، مرد تو خاص کر بے صبر ہوتا ہے، مگر اس کے بارے میں یہی سننے کو ملا ہے، اس نے بڑے مشکل وقت دیکھا ہے، جس کی وجہ سے اب اس کا ایک ہی جنون ہے، دن رات کاروبار کو بڑھانے میں لگا ہوا ہے، پروڈکشن ہاؤس کے علاوہ بھی کئی جگہ سر گھسائے ہوئے بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس عیاشی کرنے کا بھی وقت نہیں بچتا۔ لگتا ہے آپ پوری ریسرچ کر کے بیٹھے ہیں، میرا فرض تھا، باقی سب تو چلے ٹھیک ہے، مگر اتنی جلدی کیوں؟ کیا آپ کو عجیب نہیں لگا؟ پہلے تمینہ آنٹی کو جلدی تھی، آج بیٹا ہے تو وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ یاسر بھائی ہلکے سے ہنسے، حسن کا رویہ ثابت کرتا ہے کہ وہ تمینہ آنٹی کا ہی بیٹا ہے، نہ صرف عادت اتوار ماں پہ گئی ہے، پسند بھی ان جیسی ہی نکلی، ورنہ بہت کم بچے سمجھدار عمر میں جا کر ان معاملات میں ماں باپ کے ہم خیال ثابت ہوتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ خالد نے سعادت مندی میں ماں کی پسند پہ ہاں کیا ہے، میرا پورا یقین اس نے تمہیں دیکھ کر پسند کرنے کے بعد اپنی پسند کے بل پہ ماں کو ہاں کیا ہے۔ ماں منگنی کی انگوٹھی ماں کو اترنے سے پہلے ہی پہنا دی، اس سے ثابت ہو گیا نہ کہ بندہ دل ہار گیا ہے۔ باتوں کے دوران یاسر بھائی کی نظر مسلسل اپنے فون کی بجھی سکرین پر ٹکی ہوئی تھی، جسے نوٹ کر کے چشمہ نے اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکایا، ان کا ہاتھ تھام کر بوسہ دیا۔ آپ کو فون کی طرف اتنی توجہ سے دیکھتے ہوئے پر مجھے انتہا درجے کی جالسی ہو رہی ہے، میں اوپر جا رہی ہوں، کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ اگر خاتون کا میسج ہے تو مجھے بتا دینا، گھر پہنچا کہ نہیں۔ یاسر بھائی کی بات پہ اس کے قدم تھمے، وہ مڑی، ماتھے پہ تیوری لی شکل نظر سے پائی کرے گا تو اس کو میرا نمبر دینے والے بھی آپ ہی ہیں۔
جب تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا فون نمبر دینے پر اعتراض کیوں اٹھانا وہ کون سا لاواعی لڑکا ہے جو دل لگی کرے گا؟ اگلے مہینے تم دونوں کا نکاح ہے، اور بھی کوئی دھماکہ بچا ہے جو میری سماعت پہ گرا دیں؟ کل کہیں آپ سب کو موقع ہی نہ ملے۔ اچھا جاؤ آرام کرو، نکاح والی بات میں ابھی بتانا نہیں چاہتا تھا مگر منہ سے نکل گئی۔ بہت بہت شکریہ، وہ طنزیہ گاتی آگے بڑھ گئی تھی۔ تبھی یاسر کے موبائل پر میسج آئے جسے انہوں نے بآواز بلند پڑھا: برادر عزیز پرسکون ہو کر سو جائیں، شب بخیر۔ وہ رکے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ لاک کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی جہاں سے نظر سیدھی ڈریسنگ میز کے آئینے میں گزری تھی۔ اپنے عکس پہ پڑ رہی تھی۔ سینے سے گہری سانس بھاری کرتے اس نے دوپٹے کے بنے کھول کر آنچل ایک طرف رکھا، باری باری دونوں کلیوں سے کنگھے اتار کر وہیں اپنے سامنے بیڈ پر رکھی۔ دماغ میں یاسر بھائی کا رویہ گھوم رہا تھا۔ یہ تو جیسے چار بیٹھے تھے، کوئی ان کی گریفتہ بھیجے اور یہ فوراً سے پہن کر چلتا کریں۔ کنگن اتار لینے کو نظریں بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی پہ جمی انگوٹھی پر جم گئی، دوسرے ہاتھ سے انگوٹھی کو تھام کر بھی ایک خالی سے گھما رہی تھی۔ اپنے موبائل کی تلاش میں اس نے بیڈ کے سرانے اٹھا کر ادھر ادھر پھینکے، اس سائیڈ کا دروازہ کھول کر دیکھا، موبائل ہاتھ میں لے کر واپس بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ان باکس کھول کر آخری بار جس نمبر سے میسج آیا تھا اس کو کھول کے ٹائپ کرنے لگی: میرے بھائی کو شیشے میں کیسے ڈالا؟ کیا کیا گل استعمال کیے ہیں؟ 1 مہینے بعد شادی کی بات کس نے کی تھی؟ منگنی تمہاری مرضی سے آج کے دن ہوگی، اب شادی تب ہوگی جب میں کہوں گی۔ پورا پیراگراف لکھنے کے بعد فوراً سے بھیج دیا۔ کہیں 2 پل روکی تو ذہن بدل لے گی۔ فون وہیں بیڈ پہ پھینک کے کپڑے بدلنے چلی گئی۔